الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، نماز سے متعلق میں نے اب تک جو کچھ عرض کیا ہے اس میں چند باتیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ قابل توجہ ہیں. یا تو لوگ شک میں ہوتے ہیں کیا کریں، یا پھر لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اس لیے ان کو یاد رکھنا چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے، کل میں نے جنازے کی نماز کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں عرض کی تھی. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جنازے میں ایسے وقت میں آیا ہے کہ جماعت شروع ہو چکی ہے اور ایک دو تکبیریں ہو گئی ہیں اور بعد میں آ کر وہ آدمی شامل ہونا چاہ رہا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ اگر امام صاحب درمیان میں ہوں، چاہے وہ ثنا پڑھ رہے ہوں یا درود شریف یا دعا، تو تکبیر کا تھوڑا سا انتظار کر لے اگلی تکبیر کا، اور جیسے ہی امام صاحب اگلی تکبیر کہیں وہ بھی تکبیر کہہ کے نماز میں شامل ہو جائے. گویا امام صاحب کی تو دوسری تیسری چوتھی جو بھی تکبیر ہوگی، لیکن اس شامل ہونے والے کی یہ پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کی جگہ ہو جائے گی. جب امام صاحب چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیریں تو جلدی جلدی اس کو اپنی چھوٹی ہوئی تکبیر، اگر ایک چھوٹی ہے تو ایک، دو چھوٹی ہیں تو دو، اور تین چھوٹی ہو تو تین تکبیر کہہ لینا چاہیے اور کہہ کر پھر سلام پھیر لینا چاہیے. تو یہ آدمی نماز جنازہ میں شامل سمجھا جائے گا اور اس کی نماز ہو جائے گی. یہ بعد میں آنے والے آدمی کے لیے ہیں جو ایک دو، جیسے ایک مسبوق ہوتا ہے، ایک آدمی ہے اس کی رکعت نکل گئی ہے ایک دو، وہ بعد میں اپنی پوری کرتا ہے. ایسے ہی یہ آدمی اپنی یہ دو تکبیریں، ایک تکبیر، تین تکبیریں امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد کہہ لے، جلدی جلدی جتنی بھی تکبیریں چھوٹی ہیں، پھر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ بعض مرتبہ عام طور سے تو مسکین شاہ صاحب کی درگاہ کے اندر ہوتی ہے، لیکن بعض مرتبہ محلوں کے اندر سڑک پر میدان میں نماز ہوتی ہے. تو اب لوگوں کو اشکال رہتا ہے کہ جوتے پہن کر پڑھیں یا جوتے اتار کر پڑھیں. دیکھیے، اگر زمین خشک ہے اور بظاہر وہاں پر ناپاکی کے کوئی اثرات آپ کو نظر نہیں آ رہے، مٹی ہے، سڑک ہے، صاف ہے، تو آپ اپنے جوتے ایک طرف کر دیں اور زمین پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. یہ زیادہ بہتر ہے، سب سے اچھی شکل یہ ہے. زمین خشک ہے، موسم بالکل ٹھیک ہے، بارش بھی نہیں ہے، گیلی بھی نہیں ہے، کوئی بظاہر کوئی ناپاکی کے اثرات بھی نہیں ہیں، تو اچھی بات یہ ہے. اس لیے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے جوتوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور زمین کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی کے جوتوں میں تو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پاک ہیں یا نہیں ہے، اور عموماً لوگ جانتے ہی ہیں کہ کیا حالت ہوتی ہے جوتوں کی، اس لیے اتار دینا چاہیے اور زمین پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہیے. یہی زیادہ بہتر شکل ہے. لیکن اگر آپ کو شک ہے کہ زمین ناپاک ہے یا بارش کا موسم ہے، گیلی ہو رہی ہے، پتہ نہیں ناپاکی ہے یا نہیں، تو ایسے موقع پر آدمی کو اپنے جوتے اتار کر، چپل اتار کر اس پہ کھڑا ہو جانا چاہیے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینی چاہیے. جوتے اتار کر اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. اس کا دھیان رکھنا چاہیے.
تیسری چیز جنازے سے متعلق یہ بات بھی ہے کہ انتقال کے بعد بعض لوگ اس شک میں رہتے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی اس کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں، اس کا چہرہ، اور بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر اسے دیکھ سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں میں سے کسی کا بھی انتقال ہو، اگر بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر دیکھ سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی مکروہ عمل نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، کبھی کوئی ایسے حالات ہوں کہ کوئی نہ ہو تو غسل نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کا الٹا اگر ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی دیکھ بھی سکتی ہے، ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ کوئی غسل دینے والا نہ ہو تو بیوی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے۔ یاد رکھنا، مرد تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، صرف چہرہ دیکھ سکتا ہے، لیکن بیوی یہ سب کام کر سکتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی چیز۔ اسی طرح ایک کام اور ہے جو ہم لوگ بعض مرتبہ جذبات میں کہیے یا غلط فہمی میں کہیے کرتے ہیں کہ جنازے کی نماز ہو جانے کے بعد میت کا چہرہ دکھاتے ہیں۔ جنازے کی نماز ہو جانے کے بعد میت کا چہرہ دکھانا ٹھیک نہیں، اچھا نہیں۔ یہ جو بھی کام کرنے کے ہیں یہ سب پہلے ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد میں آخرت کے اور برزخ کے احوال شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت سے واقعات اس قسم کے سامنے آئے ہیں کہ میت کے اور دنیا سے جانے والے کے چہرے میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے نماز جنازہ کے بعد، کیونکہ اب اس کا یہ آخرت کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر چہرے میں کوئی دوسری غلط تبدیلی ہوئی ہے تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ بھائی پتہ نہیں کیا اس کا گناہ تھا، کیا عمل تھا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اور اگر اور دوسری تبدیلی آئی ہے تو آدمی پھر دوسری طرف کی باتوں میں مشغول ہو جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی واقعی ایسا قریبی رشتہ دار ہے جو دور سے آیا ہے، جس نے پہلے گھر پر چہرہ نہیں دیکھ سکا، تو بھائی چلو کوئی ضروری ہے تو اس کا چہرہ دیکھ لے، قریبی آدمی ہے۔ لیکن عام طور سے جنازے کی نماز ہو جانے کے بعد چہرہ دکھانا یہ اچھا اور مناسب نہیں ہے، علماء نے اس کو اچھا نہیں لکھا ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ احوال برزخ شروع ہو جاتے ہیں اور وہ مناسب نہیں ہے۔ اور چہرے دیکھنے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو گھر والے ہیں، متعلقین ہیں، وہ تو گھر پہ ہی دیکھ لیتے ہیں، جو مستورات ہیں یا قریبی رشتہ دار ہیں۔ جو سارا جگ وہاں جنازے میں شریک ہوا ہے، سب کو چہرہ دکھانے کا کیا مطلب آ گیا؟ یعنی ایسے لوگ بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں جو کبھی زندگی میں اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے جن کو دکھانا ضروری ہے ان کو دکھانا چاہیے، اور جن کو دکھانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو بلا وجہ جنازے کی نماز میں یا پھر جنازے کے بعد دکھا کر اس کی تدفین میں تاخیر کرنا یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال جو کچھ بھی اگر دکھانے دکھانے کا معاملہ کرنا ہو وہ سب نماز سے پہلے کر لینا چاہیے، نماز کے بعد بہتر نہیں ہے۔ ہاں کوئی ضروری، میں نے عرض کیا کہ بھئی کوئی قریبی آدمی جو شریک ہی نہیں ہو سکا، پہلے آ ہی نہیں سکا، اب پہنچا ہے تو بھئی اس کو دکھا بھی سکتے ہیں، کوئی ایسی زیادہ بری بات بھی نہیں ہے، لیکن عام طور سے اس کا رواج نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ تو جنازے کے متعلق کچھ باتیں ضروری تھیں جو میں نے عرض کی۔ اسی طرح کچھ باتیں اور نماز سے متعلق ہیں جس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو میں نے عرض کی تھی کہ غلط فہمی شاید یاد ہو، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ باوضو آدمی اپنا سطر اس پر نظر پڑ جائے یا کسی دوسرے کے سطر پر نظر پڑ جائے تو اس سے آدمی کے وضو میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے سطر پر یا دوسرے کے سطر پر نظر پڑ گئی ہے تو آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک چیز کو بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ سنتیں وغیرہ آدمی کو بہتر بات یہ ہے کہ گھر سے آیا ہے تو گھر سے پڑھ کر آنا چاہیے۔ مسجد میں جب آدمی آ جائے تو سنتیں آدمی کو پڑھنا چاہیے، جو پہلے کی ہیں بالکل ضروری ہیں،
لیکن بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے سنتیں پڑھنے کی کہ وہ بالکل امام صاحب کے پیچھے اگلی صف میں یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں وہ کہ جماعت کھڑی ہونے میں کتنی دیر باقی، 1 منٹ باقی، انہوں نے آ کر نیت باندھ لی. اب یا تو ان کے سلام پھیرنے کا انتظار کرو، یا پھر اگر وقت پر جماعت کھڑی کرتے ہیں تو وہ الگ سے ہی نماز پڑھتے ہوئے، ادھر جماعت ہو رہی ہے، ادھر وہ اپنی نماز پوری کر رہے ہیں. سمجھدار آدمی کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ وقت معلوم کرے، دیکھے اگر وقت میں کافی گنجائش ہے کہ ہاں میری اطمینان سے سنتیں پڑھنے پر جماعت کھڑی نہیں ہوگی، میں اطمینان سے سنتیں پڑھ لوں گا جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، تو آدمی کو اگلی صف میں یا امام کے پیچھے سنتوں کی نیت باندھنا چاہیے. ورنہ مسجد کے کسی بھی کونے میں ستون کی آڑ میں آدمی کو سنتیں پڑھ کر پھر جماعت میں شامل ہونا چاہیے. یہ قاعدہ ہے. اسی طرح نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ متفرق طور پر پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے. بھئی نماز سے فارغ ہو گئے، اب بعد کی سنتیں پڑھنی ہیں متفرق ہو کر، اس لیے کہ جہاں جہاں آدمی نماز پڑھے گا وہ جگہ قیامت میں گواہی دے گی. جتنی جگہ آدمی نماز پڑھے گا، سجدہ کرے گا، وہ جگہ قیامت میں اس کے حق میں گواہی دے گی کہ ہاں مجھ پر اس نے عبادت کی ہے. تو جتنی زیادہ جگہوں پر نماز پڑھی جائے گی انشاءاللہ وہ تمام جگہ قیامت میں اس کے حق میں گواہی دیں گی. لیکن ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے سنتوں کی نیت ایسی جگہ باندھنا جہاں کسی جلدی جانے والے کو تکلیف تو نہیں ہو جائے گی، اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اور اس سے آگے کی بات آپ کو یہ عرض کروں، کبھی بھی تجربہ کر کے دیکھ لینا. عام طور سے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا اور دعا کے منہ پر ہاتھ پھیرے، میں تو اٹھ بھی نہیں پاتا ہوں، جب پیچھے نظر گھما کر دیکھتا ہوں تو ساری صف والوں کی نیت بن چکی ہوتی ہے. یعنی وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے امام صاحب کے برحمتی کا یا ارحم الراحمین کہنے کے بعد 1 سیکنڈ کی بھی دیر کری سنتوں کی نیت باندھنے میں تو سنتیں قضا ہو جائیں گی اور تاخیر کرنا پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، پہلے دوہرا چکا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں عبرت کے لیے کہ اسی صف کے اندر، یہاں آج سے میں 10-15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، اس صف میں جمعے میں ایک بزرگ آتے تھے پٹھانوں کے چوک سے، حاجی شبیر صاحب یا حاجی بشیر ان کا نام تھا. اہتمام کے ساتھ جمعے کی نماز یہاں پڑھتے تھے. ایک دفعہ ان کو پیشاب تقاضے، کیونکہ یعنی نماز ختم ہو گئی، نماز ختم ہونے کے بعد انہوں نے اٹھنا چاہا، لیکن جیسے بوڑھے آدمی تھے، اٹھنے جتنی دیر میں وہ اٹھے سب کی نیت بن چکی تھی، بیچارے بیٹھ گئے. اور ہمارے اقبال بھائی جانتے ہیں کہ ان کا بیچاروں کا پیشاب نکل گیا یہاں. آپ نہیں جانتے ہو کہ آپ کی جلد بازی کی وجہ سے کس کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کو نہیں معلوم. کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی مسافر ایسا ہو جو بہت پہلے یہاں آ گیا ہو اور اس نے سوچا اذان ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، کیوں نہ میں جماعت سے نماز پڑھ لوں، اور اس کو جلدی جانا ہو اور آپ کے ایک دم نیت باندھنے کی وجہ سے بیچارہ وہ اٹکا رہ جائے، انتظار کرے، اس کی بس نکل جائے، اس کی ٹرین نکل جائے، اس کے جہاز کا وقت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ہی میں نے عرض کیا ایک معذور آدمی، پچھلی صف والوں کو ذرا آگے نظر ڈال لینا چاہیے کہ کوئی آدمی اٹھ کر تو نہیں آ رہا ہے، پہلے اس کو باہر نکلنے کی گنجائش کر دیں، اور جب دیکھیں کہ نہیں اطمینان کے ساتھ بھئی آگے والوں نے نیت باندھ لی ہے تو پچھلے والے بھی باندھ لو. ورنہ پیچھے والے نیت باندھ لیتے ہیں، اگلا آدمی پیچھے جانا چاہے جا ہی نہیں سکتا. یہ ایک بہت میں کہتا ہوں جیسے آپ کی زبان میں کہتے ہیں کامن سینس کی بات، یعنی سمجھداری کو آدمی استعمال نہیں کرتا ہے. اللہ نے عقل دی ہے کہ مجھے یہ عمل کیسے کرنا چاہیے. ایسے ہی بعض لوگ پیچھے جا کر نماز پڑھتے ہیں سنتیں، لیکن ہر مسجد میں آپ دیکھنا وہ ان کا جہاں دل چاہے گا نیت باندھ لیں گے. کوئی دروازے کے پاس جا کر نیت باندھے گا، کوئی کہاں جا کر نیت باندھے گا. اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آگے والا اگر گزرے گا تو میرے آگے سے گزرنا پڑے گا یا کھڑا رہنا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس گناہ کا آدمی کو معلوم ہو جائے تو ایک روایت میں 40 سال ہے، ایک روایت میں 100 سال ہے کہ 100 سال تک کھڑا رہنا گوارا کر لے، نمازی کے آگے سے نہ گزرے. لیکن اس کے بالمقابل اگر کسی آدمی نے ایسی جگہ نیت باندھی ہے جہاں واقعتاً گزرنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس کو بہت گھوم کے آنا پڑتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس گزرنے والے سے زیادہ گناہ گار وہ نماز پڑھنے والا ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں مبتلا کیا.
اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ پیچھے جا کر اگر کہیں نیت باندھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک جگہ اگر ہم سنتوں کے نیت اب ساری نماز یہی پڑھنی ہے، وہ سنت اور نفل اور اوابین اگر مغرب بعد ہے، اور اگر کسی اور نماز کے بعد قضاء عمری پڑھنی ہے اور چھوٹی ہوئی، سب اسی جگہ پڑھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آدمی کو زیادہ نمازیں پڑھنا ہے تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی ابھی تو نمازی تھے، چلو کوئی بات نہیں، میں نے یہاں نیت باندھ لی، اب آگے نماز پڑھ رہا ہوں تو ایسی جگہ جا کر نیت باندھوں جہاں آگے ستون ہو، تاکہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے تو میری نماز پڑھنے کی وجہ سے کسی کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو۔ یہ ہر مسجد میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں تو جو اپنی مسجد میں مشاہدہ کرتا ہوں نا وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور مسجدوں میں اماموں سے میرا مذاکرہ ہوا، وہ سب کہتے ہیں سب مسجدوں کا یہ حال ہے۔ اس لیے سنتیں پڑھنے میں آدمی کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو آدمی وضو کر کے آ رہا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور جماعت میں شامل ہونا چاہ رہا ہے، ایسے آدمی کو جیسے امام صاحب رکوع میں ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں جلدی سے کہ کہیں امام صاحب رکوع سے اٹھ نہ جائیں اور میری رکعت نہ نکل جائے، وہ جلدی جلدی آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ ہوتے ہوتے ایک دم جھکے جھکے تکبیر کہہ کے اور موئی، حالانکہ وہ نماز میں ہی داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آدمی کو جا کر نماز پڑھنی ہے صف میں، وہاں جا کر اطمینان سے کھڑا ہو جائے اور پھر نیت کر کے تکبیر تحریمہ کر کے نیت باندھے، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اور دوسری رکوع کی تکبیر کہہ کر امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہو۔ آپ نے دوڑے دوڑے آ کر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے تو یہ تو رکوع کی تکبیر ہوئی، تکبیر تحریمہ تو ہوئی نہیں، اور تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، اور جب فرض ادا نہیں ہوا تو کہاں سے نماز ہوگی آپ کی؟ اس لیے رکعت کو حاصل کرنے کے چکر میں اپنے فریضے کو نہ چھوڑا کریں، اطمینان سے آئیے۔ آپ نماز میں دوڑ کر شامل ہونے کو بھی منع کیا ہے، آپ کو جو رکعت مل جائے وہ رکعت آپ ٹھیک ہے پڑھ لیں امام صاحب کے ساتھ، جو چھوٹ جائے گی اس کو آپ نے بعد میں پورے کر لیجئے، کیا دقت ہے اس میں؟ جماعت کا ثواب آپ کو مل ہی رہا ہے، آخری قاعدے میں بھی اگر کوئی آدمی شامل ہوا ہے تو اس کو بھی جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، عموماً ہو جاتی ہے جماعت میں شامل ہونے میں اور رکوع کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام صاحب کو آپ نے پہلے قاعدے میں پایا ہے یا آخری قاعدے میں پایا ہے، امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہیں، تو عموماً ایسا ہوتا ہے، بلکہ میں 90 اور 99% کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ لوگ آ کر نیت باندھ کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی امام صاحب کی اتحیات پوری ہو گئی، امام صاحب کھڑے ہو گئے کیونکہ 4 رکعت پڑھانی ہے، 3 رکعت پڑھانی ہے۔ اب یہ جو شامل ہونے والے صاحب ہیں یہ بھی امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ بیٹھ گئے ہیں تو ان کو اپنی اتحیات پوری کر کے پھر کھڑا ہونا چاہیے، چاہے امام صاحب اور پوری جماعت کھڑی ہو جائے۔ آئی سمجھ میں؟ وہ تو بیٹھتے ہی اگر امام صاحب اٹھ گئے نا تو امام صاحب کے ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، واجب ہے یہ اتحیات کا پڑھنا، واجب ہے ان کے پر، اور یہ واجب ادا کر کے پھر کھڑا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی آخری قاعدے کا حال ہے کہ وہ آ کر شامل ہوا کوئی آدمی اور آ کر بیٹھا اور بیٹھنے کے ایک منٹ بعد امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں امام صاحب کے سلام کو اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ اتنی دیر پہلے شامل ہوئے ہیں کہ آپ اتحیات پوری نہیں کر سکے تو آپ کو اپنی اتحیات پڑھ کر اور پھر کھڑا ہونا چاہیے، کہ امام صاحب دونوں سلام پھیر دیں اور اس میں کتنا ہی وقت لگ جائے، اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہوں اور بعد میں پھر اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کریں۔ اس میں عموماً غلطی ہوتی ہے، اس کو غلطی کو سدھارنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اسی طرح اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نماز میں جو قرآن آہستہ ہم پڑھتے ہیں، جیسے سنتوں میں، نفلوں میں، اپنی تنہا جو الگ نماز پڑھتے ہیں، وہ جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کے اندر زبان سے الفاظ کا ادا ہونا اس طرح کہ کم سے کم آدمی کو اپنے کان میں پتہ لگ جائے کہ ہاں میں کچھ پڑھ رہا ہوں تو پڑھنا شمار ہوگا۔ بعض لوگ خیالوں میں پڑھتے ہیں، بعض لوگ ہونٹ ان کے بند ہیں اور خیالوں میں پڑھتے ہیں،
وہ سمجھ رہے ہیں کہ زبان ہل نہیں رہی ہے اور خیالوں میں سورت اور خیالوں میں سورہ فاتحہ، زبان حرکت ہی نہیں کر رہی ہے. ایسے لوگوں کا قرآن نہیں ہوتا ہے، ان کی قرات نہیں ہوتی ہے، ان کی نہ سورہ فاتحہ ادا ہوتی ہے نہ سورت ادا ہوتی ہے، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. یہ بہت نازک مسئلہ ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. خیالوں میں پڑھنے سے قرات کا فریضہ ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ باقاعدہ زبان سے پڑھ کر جب آدمی قرآن پڑھے گا تو اس کا فریضہ ادا ہو، زبان سے پڑھے گا تو. اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کم سے کم آدمی ایسے پڑھے کہ اس کے کان تو سن لیں کم سے کم میں نے کیا پڑھا ہے. اتنی زور سے بھی نہیں پڑھے کہ جو ہے وہ پڑوسی بھی سننے لگ جائیں کہ ان کی نمازوں میں خلل ہو جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہاں اگلی صف میں بھی کسی کی آواز آتی ہے مجھے، بہرحال جو جس کی آتی ہے اس کو ذرا آہستہ پڑھنا چاہیے، لیکن اتنی آہستہ بھی نہیں کہ خیالوں میں پڑھے. اس کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک بات اخیر میں اور عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو مساجد کے جو ذمہ دار ہیں ان مساجد کے ذمہ داروں کو مؤذن اور امام اچھے رکھنے چاہیے، تاکہ تجوید کی رعایت کے ساتھ میں، سنت کی رعایت کے ساتھ میں نماز پڑھانے والے ہوں، سنت کی رعایت کے ساتھ میں صحیح اذان دینے والے ہوں. اس کا ہمیں رکھنا چاہیے. مسجد میں بہت کچھ خرچہ کیا جاتا ہے، بہت لاکھوں روپیہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن امام صاحب ایسے تلاش کرتے ہیں جن کو کم پیسے دینا پڑے. مؤذن صاحب ایسے تلاش کرتے ہیں کہ ہاں سوچتے ہیں کہ کوئی محلے کا آدمی ہی دے دے، چاہے وہ صحیح اذان دے یا غلط دے، تاکہ وہ کچھ پیسے ہی دینا نہ پڑے. حالانکہ امام، میں نے عرض کیا تھا، حدیث میں آتا ہے الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، کہ امام پورے مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے. یعنی گویا اللہ اور مقتدیوں کی نماز کے درمیان امام واسطہ ہوتا ہے. امام کی نماز صحیح تو مقتدیوں کی نماز صحیح، امام کی نماز قبول تو مقتدیوں کی نماز قبول، امام کی نماز خراب تو مقتدیوں کی نماز. جو آدمی ہمارے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ بن رہا ہے نماز میں، ہم وہ معمولی آدمی. اس لیے اچھے امام رکھنے چاہیے، ان کو اچھی تنخواہ دینی چاہیے تاکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ میں وہ اپنی نماز یکسوئی کے ساتھ پڑھا سکیں. بہت پرانا واقعہ ہے، بہت پرانا. ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلیاوی، ہم نے بخاری شریف ان سے پڑھی ہے. ان کے پاس ایک علاقے کے لوگ آئے، کہنے لگے جی ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ جو ظہر عصر کی نماز ہوتی ہے اس میں کچھ پڑھتے نہیں، خاموش کھڑے رہتے. انہوں نے کہا بھائی زور سے نہیں کرتے تلاوت، امام ظہر عصر کی نماز میں آہستہ پڑھتے ہیں، تمہیں تھوڑی آواز آتی ہے، تمہیں کیا پتا پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے. وہ پڑھتے ہیں. کہنے لگے نہیں صاحب بالکل ہم یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں پڑھتے. ارے بھائی تمہیں کیا پتا کہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا کہ محراب میں کھڑکی ہے اور پیچھے ادھر وضو خانہ ہے، برآمدہ ہے. ہم جب وضو کر کے وہاں سے آتے ہیں تو وہ کھڑکی میں سے امام صاحب پر کبھی نظر پڑ جاتی ہے، چھوٹی سی کھڑکی ہے، موخلا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں امام صاحب قیام میں کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل ان کے ہونٹ بند ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں. تو بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا بھائی امام صاحب کو تنخواہ کیا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا 4000 روپے دیتے ہیں. کہنے لگے کہ 4000 میں تو 4 رکعت کی اٹھک بیٹھک کرا دیتا ہے، وہی بہت ہے. اگر کوئی قرآن پڑھنے والا امام چاہیے تو پیسے بڑھانے پڑیں گے، پھر آپ کو ایسے امام ملیں گے. پھر کہ تو امام صاحب کی رکوع صحیح نہیں ہے، سجدہ صحیح نہیں ہے، ان کا قیام صحیح نہیں ہے، وہ یوں لمبی پڑھا دیتے ہیں، وہ چھوٹی پڑھا دیتے ہیں. ایسا. اور مؤذن تو بہت ہی اچھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ امام کی آواز تو مسجد میں آنے والے مصلی سنتے ہیں اور مؤذن کی آواز تو سارا جگ سنتا ہے، مسلمان اور غیر مسلم سب سنتے ہیں. اذان تو شعائر اسلام میں سے ہے، اذان تو شعائر اسلام میں سے. اسلام کی جو نشانیاں اور علامتیں ہوتی ہیں، اسلام کے جو نشانات ہیں، ان میں سے ایک نشان ہی ہے اذان. تو اذان تو ایسی ہونی چاہیے اور ایسا مؤذن ہونا چاہیے اذان دینے والا کہ چلتے راستے کے لوگوں کے دل کھنچ جائیں. کیا بعض جگہ جب اذان ہوتی ہے تو غیر ایمان والے بھی متاثر ہو کر وہ سنتے ہیں اور اللہ بعض لوگوں کو ایمان کی توفیق دے دیتا ہے. اذان تو ایسی ہونی چاہیے.
ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں اچھا اذان دینے کا شوق بہت ہوتا ہے. میں کیا عرض کروں, بات میں سے بات نکل لی, مجھے یہ خطرہ بھی رہتا ہے زیادہ وقت نہیں ہو جائے. اسی مسجد کی بات ہے, ہمارے بہت پرانے مؤذن صاحب تھے, حافظ یامین حسن صاحب, بہت پرانے بزرگ تھے. جب میں 30 سال پہلے جب یہاں آیا تھا, 32 سال پہلے, تو وہ یہاں مؤذن اذان دیا کرتے تھے. اسی زمانے کی بات ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا. ایک صاحب آئے اور بالکل یعنی پینٹ بشرٹ پہن رکھی, ٹوپی بھی نہیں, داڑھی واڑی بھی نہیں ان کے. کہنے لگے وہ مؤذن صاحب میں اذان دے دوں. وہ بڑے حاضر جواب آدمی تھے, بہت ذہین آدمی تھے, بہت اچھے آدمی. تو کہنے لگے مؤذن صاحب میں اذان دے دوں. تو انہوں نے دیکھا اوپر سے نیچے تک, پھر کہنے لگے بھائی اذان تو میں دے دوں, ایسا کرنا نماز پڑھا دینا تم. وہ بیچارہ چپ ہو گیا. میں نے یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ اذان دینے کا شوق ہے لوگوں کو, لیکن اذان سیکھنے کا شوق نہیں ہے. کہ اذان تو کسی سے سیکھیں, جاننے والے سے پہلے اذان تو سیکھیں. اس لیے اذان دینے والا ایسا آدمی ہونا چاہیے, خوش الہان ایسا ہونا چاہیے, آواز اس کے قاعدے کے مطابق ایسی ہونا چاہیے. ایسے نہیں جہاں کھینچ رہا ہے, جہاں چھوٹا کر رہا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے اذان کے کیا قواعد ہیں, کیا ضابطے ہیں, کہاں کھینچنا ہے کیا نہیں کھینچنا. اذان کے بھی قاعدہ ہے, یہ عربی کے الفاظ ہیں, ان کے ضوابط ہیں کہ بھئی کون سا لفظ کھینچا جائے گا اور کون سا لفظ جلدی پڑھا جائے گا. اس لیے مؤذن خوش الہان ہونا چاہیے اور اس کی اچھی تنخواہ معقول ہونی چاہیے, تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ میں اذان کی ذمہ داریاں پوری کر سکے. یہ سب ضروری باتیں تھیں جو میں نے نماز سے متعلق باتیں عرض کی ہیں. یہ سب اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت.